اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ یہ دوسرا پروگرام ہے اس عنوان پر عشق اور محبت۔ پہلے پروگرام میں آپ کو بتایا گیا کہ نجدی العقیدہ ایک وہابی قاری سہیب احمد میر محمدی کا ایک ویڈیو کلپ اس حقیر تک پہنچا جس میں وہ وہابی قاری صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی عشق کا لفظ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، اور یہ پاکیزہ لفظ نہیں ہے، یہ وہ لفظ نہیں ہے جو صحابہ نے استعمال فرمایا، یہ وہ لفظ نہیں ہے کہ جو ہم اپنی ماں یا بہن کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ تھے ان کے چند وہ موٹے موٹے اعتراضات جن کا جواب دینا مقصود ہے، تاکہ ہمارے جو مسلمان دوست حضرات ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، وہ بھی اس کا جواب اچھی طرح سن لیں کہ اگر وہ الزام لگا رہے ہیں تو پھر الزام کا جواب دینے کا حق تو ہمارا محفوظ ہے نا جی۔ اب اس دوسرے پروگرام میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن عربی میں ہے اور کسی دوسری زبان کا لفظ قرآن میں تلاش کرنا بنیادی طور پہ خیانت ہے۔ جیسے آپ کو مثال دی گئی کہ لو انگریزی زبان کا لفظ ہے، آپ اس کو عربی زبان کے قرآن میں تلاش نہیں کر سکتے۔ اگر لوگوں کو عربی زبان کے قرآن میں انگریزی زبان کے لو کا آپ وسوسہ دیں گے تو یہ خیانت ہوگی، یہ بددیانتی ہوگی۔ اسی پیرائے میں آپ یہ دیکھیں کہ عربی تو ہزاروں سال پرانی زبان ہے، اور اردو جو ہے اس کی تاریخ 300-400 سال سے زیادہ پرانی نہیں ہے، اور یہ بر صغیر میں یہ بننے والی زبان ہے کہ جہاں پہ منگول بھی آئے، مغل بھی آئے، یہاں پہ افغان بھی آئے، انگریز بھی آئے، بہت سی قوموں نے جب یہاں لشکر کشی کی تو یہ لشکری زبان تھی جو مختلف لشکروں کی زبانوں کے ملاپ سے بنی۔ اردو میں انگریزی زبان کے الفاظ بھی ہیں، فارسی کے بھی ہیں، سنسکرت کے بھی ہیں، عربی کے بھی ہیں، تو ان سب زبانوں کے مجموعے سے جو زبان بنی وہ اردو ہے۔ اب اردو زبان میں محبت کے لیے لفظ عشق بھی استعمال ہوتا ہے، تو اب 300-400 سال پرانی زبان اردو کا جب آپ موازنہ کریں گے 1400-1500 سال پرانے قرآن جو کہ عربی زبان میں ہے، تو کیا یہ خیانت نہیں کہ آپ اردو زبان کو پکڑ کے عربی زبان کے قرآن میں تلاش کر رہے ہیں؟ اب اسی پیرائے میں آپ یہ بتائیں جناب والا کہ کیا عربی زبان کے تمام الفاظ قرآن میں شامل ہیں؟ بالیقین نہیں ہے۔ عربی زبان میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں، تو جب عربی زبان کے اپنے ہی سارے الفاظ قرآن کا حصہ نہیں ہیں تو پھر انگریزی زبان اور جرمنی زبان اور اردو زبان کے اعتراضات کو قرآن پہ ٹھونسنا تو یہ زیادتی ہے، ظلم ہے، وسوسہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس حقیر کی گزارش ہے کہ آپ اپنے اس کلپ کی جو ہے نا خود ہی نفی کریں تاکہ لوگ وسوسے سے بچ جائیں، وگرنہ اس حقیر جیسے لوگ اور یہ حقیر جواب دینے کا حق تو محفوظ رکھتے ہیں، کیونکہ آپ ہمیں غلط لوگ کہہ رہے ہیں۔ آپ عشق کے لفظ کو پاکیزہ قرار نہیں دے رہے، آپ نے یوں کہا کہ یہ پاکیزہ لفظ ہی نہیں ہے، یہ غلط لوگوں کا لفظ ہے، تو پھر بات یہ ہے کہ جواب دینے کا حق تو ہمارا محفوظ ہے۔ اب جی، آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ محب رسول ہیں اور عشق رسول کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اتباع رسول، مطیع رسول، محب رسول، کیونکہ یہ محبت سے الفاظ ہیں، تو آپ نے خلاصہ یوں بیان کیا کہ عشق کی بجائے محبت پہ زور دینا چاہیے، عشق استعمال لفظ نہیں کرنا چاہیے، محبت کا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ تو آپ نے کیونکہ حدیث اور قرآن کا حوالہ دیا تو اس حقیر کا اب آپ جواب قرآن پاک سے ملاحظہ فرمائیں، ٹھیک ہے؟ محبت کا لفظ اردو میں بھی ہے اور عربی میں بھی ہے، اور اس لفظ کی جو بنیاد ہے وہ حب سے ہے، ہے حلوے والا، ہا ہے اور با بے، حب، حب سے محبت ہے، حب سے محبوب ہے، حب سے احباب تو ہے، حب سے احبو ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف الفاظ ہیں، اور یہ سب محبت سے متعلقہ الفاظ ہیں۔ تو اب قرآن پاک میں آپ سب سے پہلے تو یہ سنیں کہ سورۃ البقرہ
آیت نمبر 165، اور اس میں محبت کی بات کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے یوں بیان فرمایا گیا کہ والذین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی شدید محبت رکھتے ہیں، اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ غور کرنے والے الفاظ یہ ہیں، والذین آمنوا، ایمان والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب ایمان ظاہر ہے اللہ اور رسول پہ ایمان لانے والے وہی مومن کہلاتے ہیں۔ اشد، اشد شدید، اب یہ لفظ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ حبا للہ، اللہ کی محبت، یہاں پہ لفظ آپ نے غور کرنا ہے، حبا للہ، تو حب کا لفظ کس کے لیے استعمال فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اپنی ذات کے لیے، اور للہ فرمایا۔ پھر سنیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ کمال آیت ہے کہ جس میں حب کا ذکر اللہ کی ذات کے حوالے سے ہے۔ اب ٹھیک ہے، ہم اہل سنت و جماعت بھی اس بات کو مانتے ہیں، حب کا، محبت کا ذکر اللہ کی ذات کے حوالے سے جب ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ محب رسول ہیں، تو پھر محبت میں اللہ بھی شامل، محبت میں رسول بھی شامل، محبت میں اللہ بھی شامل، محبت میں رسول بھی شریک، تو پھر کیا آپ کے نجدی وہابی عقیدے کے مطابق کیا یہ شرک کا پہلو نہ ہوا کہ آپ نے تو اپنے ویڈیو کلپ میں کہا کہ آپ محب رسول ہونا پسند کرتے ہیں، کہلواتے ہیں، تو پھر یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو اب اللہ کی محبت اور رسول کی محبت، تو محبت میں اگر دونوں شریک ہو گئے ہیں تو پھر آپ کا نجدی شرک کا عقیدہ اور توحید کا تصور کہاں چلا گیا؟ دوسری بات، چلیں آپ اگر اس نقطے کو نہیں مانتے تو دوسرا نقطہ سنیں۔ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اب یہاں پہ حب کا لفظ اللہ کے لیے ہے، اور قرآن پاک ہی میں سے آپ اس سے اگلی صورت پہ آ جائیں، سورہ آل عمران میں اور آیت نمبر 14 میں، اور اعتراض آپ کا یہ تھا کہ محبت کا لفظ آپ ماں کے لیے نہیں بولتے، بہن کے لیے نہیں بولتے، معذرت، آپ نے یہ کہا کہ عشق کا لفظ آپ ماں کے لیے نہیں بولتے، بہن کے لیے نہیں بولتے، آپ ماں اور بہن کے لیے محبت کا لفظ بولتے ہیں، یہ آپ کا نقطہ تھا۔ تو اب اس نقطے کے حوالے سے سورہ آل عمران، آل اولاد کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اولاد پتہ کس سے پیدا ہوتی ہے؟ ہمارے مسلمانوں میں نکاح کے حوالے سے بیوی سے پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس بچوں کے پیدا ہونے میں، اولاد کی پیدائش میں میاں اور بیوی کے جو معاملات ہیں وہ اس ریکارڈنگ میں سارے تفصیلاً بیان نہیں کیے جا سکتے، لیکن اجمالاً یوں ذکر کیا جا سکتا ہے کہ اس میاں اور بیوی اور مرد اور عورت کی جو آپس میں کشش ہے، جو محبت ہے، جو شہوت ہے، جو خواہش ہے، اس کے حوالے سے آپ سوچیں کہ پنجابی اور اردو زبان میں شہوت لفظ کا مفہوم کیا ہے، اور اب آپ اسی لفظ حب اور اسی لفظ شہوت کو بصورت قرآن سنیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 14، اور امید ہے کہ سننے والوں کے 14 طبق انشاءاللہ روشن ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، پھر آگے مزید آیت ہے، اس کا مختصر ترجمہ یوں سن لیں، لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی ان خواہشوں کی محبت، عورتوں اور بیٹے اور تلے اوپر سونے چاندی کے ڈھیر
اور نشان کیے ہوئے گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی یہ جیتی دنیا کی پونجی ہے، اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ۔ اب یہ تھا ترجمہ، لیکن غور کرنے والے الفاظ پھر سنیں۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے سجا دیا گیا، آراستہ کر دیا گیا، کس بات کو؟ حب الشہوات، حب کا لفظ بھی قابل غور ہے، شہوات کا لفظ بھی قابل غور ہے۔ اب آپ نے عشق کا اعتراض یاد رکھنا ہے کہ عشق اردو میں مستعمل ہے اور ڈھونڈا اس کو جا رہا ہے قرآن میں جو کہ عربی میں ہے۔ اب شہوت کا لفظ پنجابی اور اردو زبان میں آپ اس کا مطلب خود ہی سوچ لیں، اور عربی میں جو مطلب ہے وہ آپ پھر سنیں۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ۔ اب یہاں پہ حب کا لفظ بھی ہے، شہوات کا لفظ بھی ہے، من النساء عورتوں کا ذکر بھی ہے، والبنین اور بیٹوں کا ذکر بھی ہے۔ اب عورتوں میں سے اگر بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو وہ کون سی شہوات ہے، وہ کون سی حب ہے؟ تو اب قرآن پاک کی آپ 2 آیتوں کی مطابقت بیان فرما دیں جناب قاری سہیب صاحب، کہ سورہ بقرہ کی آیت 165 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، حب اللہ کے لیے، اور اگلی صورت جو آل عمران ہے، عمران کی اولاد، آل عمران، آیت نمبر 14 طبق روشن کرنے والی آیت ہے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ۔ اب عورتوں اور بیٹوں کے ذکر میں فرمایا حب الشہوات، تو یہاں پہ حب عورتوں کے لیے بھی ہے، بیٹوں کے لیے ہے، مال و دولت کے لیے ہے، سونے چاندی کے ڈھیر کے لیے ہے، نشان کیے ہوئے گھوڑوں کے لیے ہے، چوپایوں کے لیے ہے، جانوروں کے لیے ہے، کھیتی کے لیے ہے۔ تو اب آپ کا یہ کہنا تھا کہ آپ ماں اور بہن کے لیے محبت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو کیا ماں اور بہن سے ہمارے بیٹے پیدا ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنی زوجہ، اپنی بیوی سے اپنی اولاد حاصل کرتے ہیں۔ تو میرے دوست، میرے بھائی، یہ حب کا لفظ، یہ شہوت اور شہوات کا لفظ عورتوں اور بچوں کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو سورہ بقرہ میں حب اللہ کے لیے، اور سورہ آل عمران میں حب اور شہوات عورتوں اور بچوں کے لیے۔ تو اب آپ کی نجدی توحید اور آپ کا نجدی شرک کا عقیدہ یہاں پہ کیا کہے گا کہ حب اللہ کی اور حب عورتوں کی، اور ان عورتوں کی جن میں سے ہم بچے لیتے ہیں، یعنی یہاں پہ بیوی بھی مراد ہے۔ تو اب حب اور شہوات اور حبا للہ اور ماں کی محبت اور بیوی کی محبت اور چوپائے کی محبت اور کھیتی کی محبت اور سونے چاندی کے ڈھیر کی محبت اور نشان کیے ہوئے گھوڑے کی محبت، تو آل عمران کی آیت نمبر 14 میں سے اگر آپ حب کو اپنے بیان کے مطابق ماں اور بہن کی محبت سے موازنہ کریں تو اب آپ ماں اور بہن کو کس سے تشبیہ دیں گے؟ معاذ اللہ چپایوں سے، گھوڑی سے، جو کہ غلط بات ہے۔ تو آپ ایک غلط بات کو وسوسے کے انداز میں پھیلا رہے ہیں، اس لیے اللہ کا واسطہ ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ محبت کا دعویٰ ہے آپ کا، آپ محب رسول ہیں اور آپ خالص توحید کے دعوے دار ہیں، تو پھر آپ سورہ بقرہ کی 165 نمبر آیت والذین آمنوا اشد حبا للہ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، ان میں آپ حب کا فرق اپنی نجدی شرک اور توحید کے حوالے سے ذرا سوچیں تو صحیح۔ تو اللہ کا واسطہ ہے جو جس زبان کا لفظ ہے اسے اسی زبان کے سیاق و سباق میں، اسی زبان کی گرامر میں، اسی زبان کے پیرائے میں استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ قرآن پاک کی مثال آپ نے سن لی، نص قطعی سے بڑھ کے میرے پاس کوئی اور جواب نہیں ہے۔ اب ایک دوسرا جواب، حقیر کو جب سعودی عرب میں نوکری کا موقع ملا، دمام شہر میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا، تو وہاں پہ میری ہی کمپنی میں اردن ملک سے، جارڈن سے آیا ہوا ایک الیکٹریکل انجینئر تھا، میں اس کا نام یہاں اسپیسیفکلی بیان نہیں کرنا چاہتا۔
اس کے ساتھ ہماری دوستی بھی تھی، گپ شپ بھی تھی. تو اس کے ساتھ ایک دفعہ ذکر باتوں میں یوں ذکر ہوا کہ چشمہ، لفظ چشمہ ہم جو پاکستانی، ہندوستانی، پنجابی، اردو بولنے والے لوگ ہیں، ہم لوگ چشمہ ایسے پانی کو کہتے ہیں جو پہاڑی علاقے سے نکلتا ہے، ایسا صاف شفاف قدرتی پانی جو معدنیات سے بھرا ہوا ہو، جو پینے والا ہو، صاف پانی. چشمہ وہ مرکز، وہ ذخیرہ جس میں سے صاف پانی نکلے، اسے ہم چشمہ کہتے ہیں. تو وہ ہنس پڑا، کہتا ہے یار میں تمہیں کوئی ہٹ نہیں کرتا، لیکن ہماری اردن میں، ہمارے جارڈن میں، ہماری عربی زبان میں ہم لوگ اپنی مقامی بولی میں چشمہ کا لفظ ٹوائلٹ میں، لیٹرین میں، جہاں آپ پخانے کی حاجت کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ جو فلش سسٹم لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسے ہم چشمہ کہتے ہیں. اب آپ اندازہ کریں اردو زبان میں چشمے کا کیا مطلب ہوا، اور اردن زبان کی، اردن ملک کی مقامی عربی زبان میں چشمہ کا کیا مطلب ہوا. تو اب اگر ایک زبان کے ایک لفظ کو آپ دوسری زبان کے لفظ سے یعنی ملانا چاہیں گے تو یہ حقیقتاً بددیانتی ہوگی کہ اردو ایک الگ زبان ہے، بر صغیر ایک الگ خطہ ہے، ہماری بول چال کے اپنے رسم و رواج ہیں، اپنے طور طریقے ہیں، اپنے پیرائے ہیں، اپنا سیاق و سباق ہے، اپنا سوچنے کا انداز ہے، اپنے ہمارے رسم و رواج ہیں، اور اردن میں رہنے والوں کے اپنے رسم و رواج ہیں. تو جب اردن اور ہندوستان والے ایک ہی لفظ کو مختلف پیرائے میں دیکھتے ہیں تو اب وہ ہمارے چشمے کو سنیں اور ہم ان کے چشمے کو سنیں تو یا تو غصہ آئے گا یا ہنسی آئے گی. تو ایسے ہی آپ کی مثال ہے جناب والا کہ آپ لفظ عشق جو 300-400 سال پرانی اردو زبان کا لفظ ہے، آپ اس کو 1500 سال پرانی عربی قرآن والی، عربی زبان والی قرآن کی کتاب میں ڈھونڈ رہے ہیں، اور لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ جی عشق کا لفظ آپ استعمال نہ کریں. تو پھر میری طرف سے یہ سوال اب آپ کے ذمے ہے، آپ نے بتانا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت 165 والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور سورہ آل عمران کی 14 نمبر آیت زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین. تو اس سب میں شرک اور توحید کو بھی آپ نے واضح کرنا ہے کہ حب اللہ کے لیے بھی، اور حب عورتوں کے لیے بھی، اور بیٹوں کے لیے بھی، اور سونے چاندی کے ڈھیر کے لیے بھی، اور نشان کیے ہوئے گھوڑوں کے لیے بھی، اور چوپایوں کے لیے بھی، اور کھیتی کے لیے بھی. تو حب میں کیا کیا شامل ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ محب رسول ہونے کے دعوے دار ہیں، تو اس سب کی وضاحت اب آپ کے ذمے ہے. اور اگر آپ اس سب کی وضاحت نہیں دیتے تو اب آپ کو اخلاقاً اپنے ہی کلپ کی نفی بھی بیان کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جناب والا. تو ابھی یہ دوسرا پروگرام تھا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو حب اور محبت کے حوالے سے آپ کو قرآن پاک میں سے مزید حوالے پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی.